الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم الامرأة فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله رواہ ابو داود الحدیث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ظاہری و باطنی عبادتیں اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے. اس کے سوا کوئی شے، کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، بے عیب اس کی صفات ہیں، اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی رحمۃ للعالمین امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا مکمل، اور اس دین کو سمجھا دیا، دینی احکام اور مسائل کو اپنی احادیث مبارکہ میں واضح کر دیا، اور ایک ایسا دین دے گئے جو اتنا واضح اور روشن ہے، جس کی مثال خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں دی، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 29 رجب 1443 ہجری مطابق 2 مارچ 2022 عیسوی رمضان سیریز کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس سلسلے میں یہ پہلا ورکشاپ ہے جس کا مضمون زکوٰۃ کے مسائل اور احکام مختصر زکوٰۃ کے احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں.
یہ رمضان سیریز کے نام سے ہم نے ایک سلسلہ آج سے شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان قریب ہے، 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، 1 مہینہ 2 دن تقریباً رمضان المبارک کو باقی ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ کچھ ایسے مضامین پر گفتگو کی جائے جس کی عام طور پر رمضان المبارک میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ آج آپ زکوٰۃ کے مختصر مسائل اور احکام اور کچھ ضروری باتیں سنیں گے، چونکہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اپنی نکالتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی احکام اور مسائل صحیح کیا ہیں تاکہ علی بصیرہ ہم اس فریضے کو انجام دے سکیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں عام طور پر عمرہ بھی ہوتا ہے، تو عمرے کا بھی ایک خصوصی درس سے جڑے ہوئے مسائل انشاءاللہ آئندہ اسی سیریز میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو یا وتر نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو، قیام اللیل وغیرہ، یہ تمام نمازوں سے جڑے ہوئے بھی بڑے اہم مسائل انشاءاللہ اسی سیریز کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو ہر چہارشنبہ آج سے لے کر رمضان کی آمد تک انشاءاللہ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں ایسے ہی مضامین پر آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے گی۔ آج جو موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہ ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مسائل۔ دیکھیے زکوٰۃ کے مسائل اور احکام بہت زیادہ ہیں۔ آج کے اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں یا ورکشاپ میں ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد سے کہ ان اہم مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں جس کی عام طور پر آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، عام طور پر زکوٰۃ کے معاملے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک واجب حق، مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مخصوص وقت میں نکالے جانے والا واجب حق جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نکالا جاتا ہے، مخصوص افراد کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص طریقے مخصوص مال میں سے ایک حق ہے جو واجب ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نکالا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ، زکوٰۃ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عبادتوں کو فرض کیا ہے، آپ جانتے ہیں عبادتیں 2 قسم کی ہیں، ایک فرض عبادتیں، ایک نفل عبادتیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے مسجد میں، یہ فرض نماز ہے۔ رمضان آئے گا، روزے رکھیں گے، یہ فرض عبادت ہے۔ بعض لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ فرض ہوتا ہے، عمرہ کرتے ہیں، تو فرض عبادتیں ہوتی ہیں ایک قسم۔ اسی طریقے سے نفل عبادتیں ہوتی ہیں جن کو سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ میں تقسیم کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، اپنی جگہ اس کی تفصیل ہے۔ تو عبادتوں میں جو فرض عبادتیں ہیں ان میں سے زکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیتیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فریضوں کا ذکر کیا۔ ایک نماز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو کہ فرض ہے، واجب ہے، اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس میں۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ یہ فرض ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جس چیز پر حکم ہو وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ الامر للوجوب کہتے ہیں، فرض واجب اور فرض کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے اور واجب ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک اہم ترین پلر ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ حدیث شریف ہے بخاری مسلم کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی،
نمازوں کو قائم کرنا 2، رمضان کے روزے رکھنا 3، زکوٰۃ ادا کرنا جو موضوع ہے ہمارا 4، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا 5۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کو حدیث جبریل کے نام سے مشہور کیا گیا، اہل علم کے درمیان مشہور ہے، طلبہ جانتے ہیں اس کو، حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام، لمبی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں دین سکھانے کے لیے، دین کے 3 مراتب اسلام، ایمان اور احسان بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنا ملایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر سوالات شروع کیے۔ اسلام کیا ہے بتائیے اے نبی محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیا ہے بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسان کیا ہے بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کب آئے گی بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی بعد نشانیاں بیان کیجیے۔ 5 سوالات انہوں نے کیے۔ اس میں جو پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام ہے یہ زکوٰۃ، اسلام کا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ جواب سن کر فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، سبحان اللہ، الی آخر الحدیث۔ تو اس سے ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے۔ ارشاد باری ہے جو سورہ توبہ کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب اور ایک غیر واجب، ایک واجب ایک نفل، عام صدقہ۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہی کو کہتے ہیں، صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہی کو کہتے ہیں۔ صدقہ جو واجب نہیں ہوتا ہے اس کو عام صدقہ خیرہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے، مطلب زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ فرمائیے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کا کیا مقام ہے اسلام میں، یہ اسلام کا ایک پلر اور رکن ہے۔ زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، کنز بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ اس آیت میں جو کنز لفظ آیا ہے اس کی تفسیر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، اقوال پڑھیں مفسرین کے، تو معلوم ہوگا وہ سونا، وہ چاندی، وہ گولڈ، وہ سلور جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے اس کو کنز کہا گیا، اس کو کنز کہا گیا۔ تو جو لوگ کنز اپنے پاس جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، مطلب ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا یا یہ حکم یا فتویٰ دیا کہ جو انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے یا اس کا انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ زکوٰۃ واجب ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہوگا، شریعت اسلامیہ سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے وہ لوگ یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ اللہ نے جو کچھ اپنے مہربانی سے ان کو مال دیا ہے اس میں وہ بخیلی کرتے ہیں
کہ یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے. مال کی بخیلی کریں گے، بچا کے رکھیں گے، نہیں خرچ کریں گے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے خیر ہے ایسے سمجھتے ہیں. ایسا ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے خیر نہیں ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ چیز ان کے لیے شر ہے، یہ چیز ان کے لیے شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ لوگ اپنی اس بخیلی کی سزا قیامت کے دن پوری پائیں گے. تو یہ تمام آیتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ فرض ہے. اس کو اگر ادا نہ کرے انسان تو اسی صورت میں اس کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ہے. جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے تو معلوم ہونا چاہیے سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک یہ چیز فرض ہے سالانہ، اور قیامت تک یہ چیز فرض رہے گی. اور جو اس کی فرضیت کا یا وجوب کا انکار کرتا ہے، جیسا ابھی میں نے کہا کہ نہیں مانتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، تو وہ کافر ہے. اور اگر مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، لیکن کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، مال کی تڑپ اور ہوس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، فاسق و فاجر ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کی سزا کل قیامت کے دن اس کو دی جائے گی. یہ مال اس کا جو ہے اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گا. لہذا انسان اللہ سے ڈرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے. بہت سارے لوگ، آپ کو تعجب ہوگا، جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، عمرہ کرتے ہوئے ان کو آپ دیکھیں گے، حج میں وہ نظر آئیں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے وہ نظر آئیں گے، لیکن جہاں زکوٰۃ کا معاملہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے قابل بھی ہیں یا نہیں. مطلب زکوٰۃ ان پر واجب ہوئی ہے یا نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں. کیوں؟ کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ان لوگوں نے. مال کی محبت میں آ کر، مال کو جمع کرنے کے لیے معلوم ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا کبھی میں نے غور کیا ہے؟ کیا کبھی میں نے دیکھا ہے کہ میں جو ارن کرتا ہوں، میری جو کمائی ہے، میرے پاس جو پیسہ آتا ہے ماہانہ، سال بھر جمع ہوتا ہے پیسہ، کیا میرے پیسے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہماری عورتوں کے پاس گھروں میں جو سونا رکھا ہوا ہے یا چاندی ہے یا مال ہے کیش کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی ہم نے معلوم کیا ہے؟ جبکہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ اسلام کا پلر ہے، اسلام کا رکن ہے، اور یہ اگر ادا نہیں کریں گے زکوٰۃ تو اس کے لیے کنز کہا گیا. دردناک عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، بعض قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حجت کیا تھی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیتے تھے زکوٰۃ، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اب کس کو دیں گے زکوٰۃ؟ ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ان کا ایسا سمجھنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زکوٰۃ تھی، ہم ان کو دیتے تھے، اب آپ نہیں ہیں دنیا میں تو اب زکوٰۃ نہیں ہے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ان کے بعد. فرمایا میں لڑوں گا، میں جنگ کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو ان کے ساتھ قتال کروں گا میں، کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیسے آپ قتال کریں گے، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو فرمایا کہ یہ اسلام کا حق ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا حق ہے، اور یہ حق ادا نہیں کریں گے تو اسی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کریں گے. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے. لہذا میں اور آپ اللہ سے ڈریں اور چیک کریں، تحقیق کریں، پتہ کریں کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے. زکوٰۃ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. مال کی پاکی اس سے ہوتی ہے، نفس پاک ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور مخلوق پر احسان ہوتا ہے. جیسے مسکینوں، فقیروں، یہ آگے آ رہا ہے، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں 8 قسم کے، تو ظاہر بات ہے ان پر احسان آپ کر رہے ہیں، ان کی دعائیں آپ لیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جو مال دے کر آزمایا ہے اس آزمائش میں آپ پورے اتریں گے۔ اسی طریقے سے سوسائٹی اور معاشرے سے زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا یہ بینیفٹ یہ ہوگا کہ جرائم کم ہو جائیں گے، کرائم ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بھوکے کو جب کھانا ملے گا، غریب کو زکوٰۃ دی جائے گی، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائی جائے گی، تو پھر وہ جرم کے بارے میں سوچیں گے نہیں، نہ شیطان ان کو بھٹکائے گا۔ تو یہ تمام فائدے ہیں یا فضیلتیں ہیں جو زکوٰۃ کے سلسلے میں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ جہاں تک اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں، زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں، کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نمبر 1 مسلمان، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آزاد غلام یا لونڈی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نصاب کا مالک ہونا، شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، سونا اتنا ہے، سونے کا ایک نصاب ہے، چاندی کا ایک نصاب ہے، جانوروں کا نصاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو نصاب، اگر نصاب یعنی ایک فکس ایک اماؤنٹ یا فکس چیز، جانوروں میں تعداد فکس ہے، اور اس میں جو ہے جیسے ابھی آگے آئے گا کہ سونے میں اتنے گرام اگر ہیں تو وہ نصاب ہے اس کا، چاندی میں اتنے گرام ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کیش کا بھی ہے۔ تو اگر نصاب تک آپ کا مال پہنچتا ہے، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، آپ کے جانور، بلوغ النصاب اس کو کہتے ہیں، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نصاب سے کم ہے، جو لمٹ شریعت نے فکس کی ہے، مقرر کی ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط، آپ مالک ہوں اس کے، وہ پیسہ آپ کا ہے، جانور آپ کے ہیں، گولڈ آپ کا ہے، چاندی آپ کی ہے، تجارتی مال آپ کا ہے، تو زکوٰۃ کے آپ مالک ہوں۔ اسی طریقے سے 5ویں آخری شرط یہ ہے 1 ایئر پاس ہونا، 1 سال کا گزر۔ تو یہ 5 شرطیں ذہن میں رکھیں۔ مسلمان ہونا، مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا، آج سب آزاد ہیں الحمدللہ۔ نمبر 3 نصاب۔ اب یہ دیکھنا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر آگے آئی کی بات، گولڈ 85 گرام ہے، گولڈ اگر آپ کے پاس 85 گرام ہے تو یہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، گولڈ آپ کا 85 یا اس سے زیادہ، تو اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اور جہاں تک چاندی ہے 595 گرام، 590، ہم گرام کے حساب سے بتا رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے صاحب نصاب ہو گئے۔ کیش گولڈ اور سلور کا آپ نے سن لیا، کیش کو دونوں میں سے ایک نصاب۔ اور اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے، یا اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھائی چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ کیا ہے چاندی کا نصاب؟ جی یہ ورکشاپ ہے بھائی، بولیے ابھی جو آپ نے بیان کیا، 595 گرام۔ اگر بلال کے پاس 595 گرام، اب اس کو چیک کیجئے آپ، موجودہ جو ریٹ چل رہا ہے کس کا؟ چاندی کا۔ 1 گرام کے کتنے ریال ہوتے ہیں، یا کتنے ڈالر ہوتے ہیں، کتنے روپے ہوتے ہیں، چیک کیجئے آپ۔ 595 کو اس سے تقسیم کیجئے، یا وہ کیجئے، ضرب دیجئے کہ 595 595 گرام سونا چاندی کتنے میں آتی ہے موجودہ ریٹ کے حساب سے؟ وہ ریٹ آپ کے پاس ہے، وہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، کیش اتنا آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ یا بعض علماء نے کہا 85 گرام چاندی سونا، لیکن زیادہ راجح قول کیا ہے، کیونکہ اس میں فقیروں کا، مسکینوں کا حق ہوتا ہے، تو اسی لیے بہتر یہ ہے اس کو دیکھا جائے گا، کس کو؟ چاندی کا جو نصاب ہے۔ کیا ہے چاندی کا نصاب؟ جی 595 گرام کی چاندی کتنے ریال میں آتی ہے؟ اتنے ریال آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اپنے ہیں یہ پیسے، کسی اور کے نہیں ہیں، چاندی کسی اور کی نہیں ہے، سونا کسی اور کا نہیں ہے، کیش کسی اور کا نہیں ہے، آپ کی اپنی انکم ہے، آپ کا اپنا ارن ہے، آپ کا اپنا مال ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا بعض میں، سہیلی نے سہیلی کے پاس رکھ دیا سونا 100 گرام، تو وہ سہیلی کا ہے، فاطمہ نے عائشہ کے پاس رکھا ہے، تو کیا عائشہ مالک ہے اس سونے کی؟ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ چلیے اس کے بعد حولان الحول، لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے۔ 1 ایئر پاس ہونا، یہ جو آپ کے پاس مال ہے یہ 1 سال سے رکھا ہوا ہے، تو اب
ایئرلی. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے آپ کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کب واجب ہوگی؟ دیکھیے اسلام کے 5 پلرز ہیں نا، ہم نے شروع میں بیان کیا. نماز کب واجب ہے بتائیے بھائی، ورک شاپ چل رہا ہے. نہیں، نماز کب پڑھنا واجب ہے؟ روزانہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ؟ جمعہ آئے تو پڑھ لیں یا رمضان آئے تو پڑھ لیں. روزانہ پڑھنا ہے. کتنے؟ پورے 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، شام. اچھا رمضان میں نہیں، جمعہ نہیں، روزانہ پڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے. نماز روزانہ پڑھی جانے والی عبادت ہے، واجب ہے روزانہ پڑھنا. آج ہم نے عشاء پڑھی، کل بھی پڑھیں گے عشاء؟ جی. پرسوں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. رمضان کے روزے کب واجب ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے. آ رہا ہے رمضان کا مسئلہ. جی ظفر بھائی، ورک شاپ چل رہا ہے بھائی. ہاں رمضان آئے گا تو روزے واجب ہیں. اب رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. زکوٰۃ، تو اس کا مطلب رمضان جو ہے یہ سالانہ عبادت ہے. زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ سال گزرو، پیسے ہیں. ابھی ہم نے سنا نصاب، صاحب نصاب میں بن گیا، میرے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، خریدا، آ گیا، کما لیا. اچھا چاندی بھی ہے 595 سے زیادہ چاندی، کیش بہت ہے میرے پاس، لیکن کیا اس پر 1 سال کا گزر ہوا ہے؟ جیسے عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو آپ رمضان، اگر آپ رمضان سے شروع کرتے ہیں تو آپ حساب لگائیے. آپ اچھا اب یہ جو منتھلی انکم ہوتی ہے لوگوں کی، سیلری ہوتی ہے نا بھائی منتھلی، آتا بھی ہے پیسہ، خرچ بھی ہوتا ہے. آپ اینڈ آف دا ایئر کب، جیسے آپ رمضان اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہے، آپ باقاعدہ رمضان کا حساب کر رہے ہیں، تو فرسٹ رمضان کو آپ دیکھیے کہ آپ کا بیلنس کتنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ، صرف بینک میں نہیں، گھروں میں بھی ہو. تو ایسے نہیں کہ بھائی بیلنس کم ہے گھر میں بہت ہے، ایسے نہیں کھود کے نکال رہے تو صندوقہ نکل رہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس کتنا ہے کیش کی شکل میں، ٹھیک ہے، جیسے ریال ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، کتنے ہیں آپ کے پاس. آفٹر پاسنگ 1 ایئر آپ چیک کیجئے کیا یہ اماؤنٹ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آفٹر پاسنگ دا 1 ایئر یا اینڈ آف دا ایئر، 595 گرام کی جو چاندی آتی ہے، مثال کتنا ہے بھائی 595 گرام کی کتنی پیسوں؟ 3 ریال پر گرام ہے. 1 گرام چاندی 3 ریال کی ہے. بہت اچھے. کہہ رہے ہیں کہ 1 گرام چاندی 3 ریال کی آتی ہے. اب اس کو آپ 595 سے ملٹیپل کیا کیجئے، ملٹیپل کیجئے 1785. صحیح ہے آپ کی گردن پہ بول رہا ہوں میں. 1785 1785 ریال، 1785 ریال، یہ جو ہے نصاب. آپ کے پاس سال ختم ہونے کے بعد اتنے ریال ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں کے پاس ہزاروں ریال رہتا ہے. لوگ بولتے ہیں ہم کہاں ہیں بھائی، غریب لوگ. مالداروں پر زکوٰۃ ہے، بزنس مینوں پر زکوٰۃ ہے، ہم چھوٹے موٹے کاروباری لوگ، ایسے لوگ سمجھتے ہیں ہماری تنخواہ کیا ہے. کتنے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل پیسہ؟ مشکل سے 50-60 ہزار ریال نکلیں گے ٹوٹل. 50-60 ہزار ریال، وہ بھی مشکل سے. یعنی گھر میں کیش کہیں کسی کے پاس چھپا کے رکھے، دوست کو، گھر وائف کو، بچوں کو معلوم نہیں ہونا وغیرہ، کہاں کتنا رکھا ہوا ہے. ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس 50,000 ریال ہے، 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں آپ زکوٰۃ. 1785 حساب نکالا گیا ہے. اگر اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اس کی. تو آپ کہاں ہیں بھائی؟ ہم چیک ہی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. 1785 ریال آپ کے پاس ہیں، اس کا روپیہ دیکھ لیجئے آپ یا حساب کیجئے، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. نہیں دیں گے تو سزا ملے گی، مال کی برکت ختم ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے اس میں، نعوذ باللہ من ذالک. کیسے اللہ تعالیٰ برکت دے گا اس میں؟ اللہ سے ڈریں، میں اور آپ اس مال کی زکوٰۃ نکالیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے شرطیں ہیں. چلیے کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے؟
وہ مال جن پر زکوٰۃ واجب. کیا ہر مال میں زکوٰۃ ہے؟ میرے پاس گاڑی ہے، کافی مہنگی گاڑی میں نے لی ہے، روز رائز میرے پاس رکھی ہوئی ہے، مرسڈیز لیٹسٹ ماڈل کی رکھی ہوئی ہے میرے پاس، گھر میں کافی مہنگا سامان ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کس پر زکوٰۃ ہے، کس پر زکوٰۃ نہیں؟ سنیے. نمبر 1 سونا، سن لیا آپ نے، سمجھ گیا. گولڈ پر زکوٰۃ ہے. جو گولڈ ہوتا ہے خالص گولڈ، ٹھیک ہے، زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹس ہو، اوریجنل گولڈ. چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. نقد مال پر بھی زکوٰۃ ہے، کیش. زمین سے جو پیداوار، زمینی پیداوار ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے زمینی پیداوار؟ مثال بولیے بھائی. پھل، سب، یہ اناج، غلہ جو نکلتا ہے زمین سے، ٹھیک ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تجارتی مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. سمجھتے ہیں تجارتی مال؟ مثال، تجارتی مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. کیا مطلب تجارتی مال؟ دکان، سپر مارکیٹ، بقالہ، یا رینٹ. آپ گھروں کا کاروبار کرتے ہیں، گھر خریدتے ہیں بیچتے ہیں آپ. گھروں کی تجارت ہے بھائی. شو روم ہے گاڑیوں کا آپ کے پاس، 2 ویلر کا شو روم رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یا 4 ویلر. آپ گاڑیاں خریدتے ہیں بیچتے ہیں، زمین خریدتے ہیں بیچتے ہیں، آپ کاروبار ہے نا، تجارت. تو یہ ہے تجارتی مال، اس کو کہتے ہیں. وہ چیزیں جو خرید و فروخت کے لیے آپ نے رکھی ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، زمین ہو، لینڈ، یا فلیٹس ہو، مکانات ہو، دکان ہو، سپر مارکیٹس ہیں، بقالے ہیں، یا گاڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز جس کی تجارت آپ کرتے ہیں، بزنس پرپس کے لیے آپ نے رکھا ہے اس کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. یہاں ایک فائدے کی بات یاد رکھیے، یہ جو تجارتی مال ہوتا ہے 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ثابت رہتا ہے، اس سے آپ کی کمائی ہوتی ہے. ایک ثابت رہتا ہے، جیسے عام طور پر ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور چلنے والا کاروبار ہے، وہ ہے پرنٹنگ پریس. آپ نے ایک مشین خریدی پرنٹنگ کی، ایگزامپل دے رہا ہوں مثال سمجھنے کے لیے. ایک مرتبہ آپ خرید کے لے کے آئے، جہاں سے بھی آپ لے کر آئے، رکھ دیا. اب اس سے آپ کمائی آپ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پرنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. آپ بکس بنانا یا زیروکس کرنا، پرنٹ کرنا، جو بھی پرنٹ کی چیزیں ہیں، ساری پرنٹس، کارڈز پرنٹ کرنا، وہ پرنٹ کرنا. تو یہ جو مشین ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو منافع آ رہا ہے آپ کو، اس سے ایک منافع آ رہا ہے، اس منافع پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر 2 شرطیں اس میں ہوں. یہ منافع نصاب کو پہنچے، 1 ایئر پاس ہو. نصاب کیا بتایا ہم نے؟ کوئی 1785 ریال. اتنا منافع آپ کا ہو رہا ہے آفٹر 1 ایئر، 1 سال اس پر گزر رہا ہے. یہ یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہے منافع، تو ٹوٹل منافع پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی جی. دوسری قسم کا تجارت ایسی جیسے بقالے ہیں، سپر مارکیٹس وغیرہ ہیں، چیز بیچتے ہیں آپ. چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں، نہیں بیچنے کے لیے ہے اور خرید کے بھی لاتے ہیں وہ چیزیں. جیسے بوٹلز ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ اس کو بیچتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے. تو اب اینڈ آف دا ایئر آپ کیا کریں گے؟ اس کی قیمت نکالیں گے. صرف منافع نہیں. آپ کا بقالہ ہے، آپ کی سپر مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ میں چیزیں بیچی جا رہی ہیں، سپر مارکیٹ کی دیواروں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چیزیں جو بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں. آپ ہول سیل میں لاتے ہیں، ریٹیل میں بیچتے ہیں. تو یہ جو مال ہے، یہ اعد للتجارہ اس کو کہتے ہیں. یہ تجارت ہو رہی ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بیچ رہے ہیں آپ بوٹل. تو جرد کرنا پڑے گا اینڈ آف دا ایئر. میری سپر مارکیٹ میں، میری دکان میں کتنا مال ہے ٹوٹل، اس کے کاسٹ کیا ہے. 1 لاکھ روپے کا مال ہے میری دکان، ٹھیک ہے. 1 لاکھ روپے یہ ہو گئے. منافع کتنا ہوا؟ 2 لاکھ روپے ہو گیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی آپ، کیونکہ یہ ثابت، اس سے آپ نہیں کر رہے ہیں. جیسے اسی پر فٹ کیجئے باقی چیزوں کو. جیسے گاڑیاں ہیں، آپ گاڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، بیچتے ہیں خریدتے ہیں، تو کیا گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ ہوگی. لیکن آپ نے ایک گاڑی رکھی ہے
جو پک اینڈ ڈراپ کا کام کر رہی ہے. فرق سمجھیے, ایک ہے بزنس, گاڑیوں کا بزنس, ایک ہے گاڑی سے بزنس. دونوں میں فرق ہے نا, سمجھ میں آ رہی بات؟ گاڑی سے بزنس, آپ نے ایک بس رکھی ہوئی ہے, جاؤ بھائی گاؤں سے لوگوں کو لاؤ اور چھوڑو کرایہ, تو وہ بس پر, گاڑی پر نہیں, وہ ایک ذریعہ ہے آپ کی کمائی کا. تو کمائی جو ہو رہی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 سال کا گزر ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس بس پر, بس کی قیمت پر نہیں ہوگی زکوٰۃ پھر. یا ایک کار آپ نے رینٹ پہ رکھی ہوئی ہے جس سے جو ہے آدمی جو ہے پیسے کما کے لا کے آپ کو دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اس کے بعد اگلا مسئلہ, جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ اردو تجارہ ہو گیا. آخری پانچواں یا چوتھا جو بھی آپ نمبر دے دیں اس کو, اس پر بھی زکوٰۃ ہے جانوروں پر. اور وہ 3 قسم کے جانور ہیں, گائے, اونٹ اور بکریاں. ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے. چلیے یہاں ایک مسئلہ, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ سونے پر زکوٰۃ ہے, چاندی پر زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کا اپنی جگہ نصاب ہے. جو گولڈ عورتیں یوز کرتی ہیں زیور کی شکل میں, جیسے بینگلس ہیں, چوڑیاں, یا ہار ہے گلے کے, یا کیا کہتے ہیں انگوٹھیاں ہیں, یا کیا بولتے ہیں اس کو, بالیاں جس کو کہتے ہیں, کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ راجح قول یہی ہے علماء کے اقوال میں سے کہ اس پر زکوٰۃ ہے. سلف صالحین حدیث, کیونکہ نص آئی ہے اس سلسلے میں. ابو داؤد کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی. اس کی بیٹی کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے. سونے کے 2 کنگن تھے. کس کے؟ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس عورت سے, اس خاتون سے, کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ یہ 2 کڑوں کی, 2 کڑے تھے سونے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں میں نہیں نکالتی ہوں اس کی زکوٰۃ, میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم کو یہ پسند ہے؟ سنیے, وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, چاہے مال کی ہو یا سونے کی ہو یا چاندی کی ہو, کیا تمہیں یہ پسند ہوگی چیز کہ قیامت کے دن اللہ ان سونے کے کڑوں کی جگہ آگ کے کڑے پہنائے؟ عذاب آگ کے کڑے, انگار کے. تو اس عورت نے فوراً نکال دیا اپنی بچی کے ہاتھ سے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, مطلب دے دیا. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ یوز کرنے والا جو گولڈ ہے یا چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یہی راجح قول ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ ایک دوسرا قول بھی علماء کا ہے کہ نہیں یہ پرسنل استعمال, یہاں نص آیا پرسنل استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں, آگے ہم بتا رہے ہیں جو پرسنل یوز کی. لیکن یہاں حدیثیں آئی ہیں, یہ بھی حدیث ہے اور بھی ہے, اور علماء کرام کے فتاوے ہیں, سلف صالحین کے اقوال ہیں اس سلسلے میں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ صحیح بات یہی ہے راجح قول کہ استعمال کرنے والا زیور بھی عورت کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ نکالے. سوال, عورت کے پاس زیور ہے, اچھا زیور کتنا ہے؟ کوئی 85 گرام سے زیادہ ہے, 100 گرام ہے, 1 کلو بھی رہتا ہے سونا عورتوں کے پاس بعض, ماشاء اللہ 1 کلو 1.5 کلو بھی. زکوٰۃ کون نکالے گی, عورت یا مرد؟ مسائل اس کے بہت ہیں, میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کی زکوٰۃ کس پر واجب ہے, عورت پر یا مرد پر؟ عجیب مسئلہ ہے. کیسا عجیب مسئلہ کہ بھائی ہمارے میاں جاب لیس ہیں اور میرے پاس 100 گرام سونا ہے یا آدھا کلو سونا ہے میرے پاس رکھا ہوا, اور میرے میاں جاب لیس ہیں, اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں نکال رہے. بھائی میاں جاب لیس ہیں تو ان پر کہاں ہے زکوٰۃ؟ محترمہ, زکوٰۃ تو آپ کے اوپر ہے. جیسے نماز آپ پر فرض, روزہ آپ پر فرض, کیا آپ کی نماز یا آپ کا روزہ آپ کے میاں رکھیں گے؟ نہیں, ان کا روزہ وہ رکھیں گے, آپ کا روزہ آپ رکھو گی. ان کی نماز وہ پڑھیں گے, آپ کی نماز آپ پڑھو گی. اگر وہ نماز پڑھتا ہے شوہر 5 وقتہ, عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے, کون گنہگار ہوگا, کون پکڑا جائے گا, عورت یا مرد؟ عورت. یہ وہ نہیں ہے سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالتے دیکھیے, ویسا مسئلہ نہیں ہے.
عورت کے پاس سونا ہے، عورت پر زکوٰۃ واجب ہے. شوہر اس کی مدد کرے، تولے، وزن کرے، کتنا جو ہے نکالنا ہے، یہ اس کا حساب کرے وہ اور نکال کے دے لوگوں کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن واجب عورت پر ہے. ٹھیک ہے. اگر عورت ادا نہیں کرے گی زکوٰۃ تو کون گنہگار ہوں گے؟ عورت گنہگار ہوگی، نہ کہ شوہر. چلیے اس کے بعد یہ جو زکوٰۃ نصاب ہونے کے بعد یا ان اموال میں جو زکوٰۃ واجب ہے، اچھا اس میں اور ایک چیز میں بتا دوں، جو پرسنل یوز کی چیزیں ہیں، جیسے مثال دیجیے کوئی پرسنل یوز کی چیزیں، کار، ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس مکان ہے، کیا اس گاڑی پر بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، یہ تجارت نہیں ہے، یہ ہے آپ کی پرسنل چیز ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر آپ کا ہے، گھر میں مہنگی مہنگی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، کیا ان چیزوں پر، اس مکان پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تجارت کی غرض سے نہیں ہے، یہ سیلف یوز کے لیے ہے. اب یہاں مسئلہ، زمین میں نے رکھی ہوئی ہے، میرا لینڈ ہے، میری، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو زمین ہے آپ کی، اس کے پیچھے نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات. بعض لوگ کھیلتے ہیں، کھیلنا معلوم، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، ویسے یہاں بھی کھیلتے ہیں. کیسے؟ نیت بولوں گا مولوی صاحب کو، شیخ صاحب کو کہ یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، تو بولیں گے فٹ سے زکوٰۃ واجب ہے بھائی نکالو. اس لیے بولنا سوچ رہا ہوں میں کہ خود گھر بنا لوں یا بچوں کو بنا کے دے دوں. فیوچر میں بچے ہیں، نہیں کمائیں گے، ضرورت پڑے گی گھر کی، تو گھر بنا کے دے دوں. ایسے حالانکہ نیت بیچنے کی ہے، پیسے اچھے آ جائیں گے، ریٹ مارکیٹ میں اچھا ہے، فوراً اس کو نکال دوں گا. ایسا گڑبڑ نہ کرے انسان. انما الاعمال بالنیات. دو چیزیں، یا تو لینڈ آپ، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو سیلف یوز کروں گا، گھر بنانے کے لیے ہم نے زمین خریدی ہے، ٹھیک ہے بنائیے گھر، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. ایک زمین اس لیے خریدی کہ بیچیں گے، اس کو کاروبار کریں گے، سستے میں لے لیے، 2-3 سال کے بعد جو ہے اس کا ریٹ اچھا آئے گا، بیچ دیں گے، تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ ہوگی اس پر، یاد رکھیے. چلیے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ 2.5%. ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس، سونا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ آپ کے پاس جو 1 کلو سونا ہے، 1 کلو کتنی ریال کا بن رہا ہے؟ وہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے 2.5% زکوٰۃ اس کی نکالیں. چاندی آپ کے پاس جو ہے 2 کلو رکھی ہوئی ہے، تو ٹوٹل چاندی میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالیں. سمجھ میں آ رہی؟ کیش کا بھی یہی معاملہ ہے. ٹوٹل جو آپ کے پاس پیسے ہیں، جیسے اینڈ آف دا ایئر آپ کا بیلنس، گھر کے سب ملا کے چیک کیجیے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. وہ پیسہ نصاب کو پہنچا ہے 1785، 1785 ریال. اگر اتنا ہے تو اسی صورت میں اس سے زیادہ ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ کی 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. چلیے سمجھ میں آ گئی. زکوٰۃ کس کو دیں؟ سمجھ میں آ گیا مسئلہ. یہ مال میں زکوٰۃ ہے، کیش میں زکوٰۃ. اچھا یہاں اور ایک بات، سیلف یوز کی تو زکوٰۃ نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا قرض، ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ قرض واپس آئے گا تو بہتر ہے کہ اس کی زکوٰۃ آپ نکال دیں. بعض علماء نے کہا کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے اس وقت تک آپ زکوٰۃ اس کی نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے. چلیے زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 افراد کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ لوگوں کو دی جاتی ہے، چیزوں کو نہیں. افراد ہوتے ہیں، اشخاص ہوتے ہیں جو مستفید ہوتے ہیں، اور یہ تمام اشخاص جو 8 قسم کے ہیں ان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ ہے مطلب ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مستحق بنتے ہیں، اور وہ ہے ضرورت، حاجت. یہ سب ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، یہ سب حاجت مند لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. فقراء 1، مساکین 2، والعاملین علیہا 3، والمؤلفۃ قلوبہم 4، وفی الرقاب 5، والغارمین 6، وفی سبیل اللہ. کتنے ہو گئے؟ بولیے بھائی. 6 کے بعد ہیں یا نہیں ہیں؟ 7. کہاں زکوٰۃ میں پھنس گئے؟ نہیں بھائی پھنسے نہیں.
پھنسیں گے قیامت کے دن اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو. ٹھیک ہے. وابن السبیل اور مسافر. کتنے ہو گئے؟ 8. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. آئیے اس کو مختصر سنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اہم سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے جو میں نے نوٹ کیے ہیں، کچھ پوائنٹس. اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نمبر 1، زکوٰۃ کے مستحق مطلب زکوٰۃ کس کو دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کسی کو بھی آدمی دے دیتا ہے. کوئی بھی آئے مانگے، بھائی اللہ کے نام پہ دیجئے، اچھا چلو بھائی ان کو زکوٰۃ دے دو. بعض لوگ خاص مدرسوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ، بعض لوگ مسجد کو دیتے ہیں، بعض لوگ کسی اور چیز کو دیتے ہیں، یا افراد ہے، کام کرنے والی ہے گھر میں، اس کو دے دی زکوٰۃ. یہ نہیں دیکھا کہ وہ مستحق ہے، 8 میں سے آتی ہے یا نہیں آتی. بعض لوگ جو ہے ماں باپ کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، شوہر بیوی کو دے دیتا ہے، گھر کا مال گھر میں رہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے. بیگم آپ پیسے بہت پوچھتے، منتھلی پوچھتے، سال میں ایک اماؤنٹ جمع کر کے دے دوں گا آپ کو. آپ ہر مہینہ پوچھتے اور بولتے دیتے نہیں، دوسرے دیتے، آپ نہیں دیتے. تو ایک کام کرتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ اینڈ آف دا ایئر ایک اچھی موٹی رقم آپ کو دوں گا میں. نکال دیا زکوٰۃ. سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں. نمبر 1، فقیر. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا گزر بسر مشکل ہے، اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی زندگی گزر رہی ہے. غریب آدمی ہے، مسکین، غریب آدمی ہے، مسکین الگ. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کہا لا یجدون کفایۃ فی معیشتہم، ان کی معیشت ان کے لیے کافی نہیں ہے، کھانے کو پیسے نہیں، یا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی اس کے پاس. سب سے خستہ حال یہی ہوتا ہے، خستہ حال کا شخص یہی ہوتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، کیا کھائے گا کیا پیے گا. فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ کھائے پیے اور زندہ رہے، اپنا پیٹ بھرے، اپنی ضرورت پوری کرے، جو جائز اور حلال کھانا پینا اس کے اخراجات ہیں. نمبر 2، مسکین. مسکین وہ شخص ہے، سیکنڈ، جس کے پاس ہے، تنخواہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کرایہ بھی آتا ہے، کافی نہیں ہوتا ہے. یہ کافی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کافیوں میں پیسے چلے گئے. کافی کا مطلب اس کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. بچوں کے دواؤں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، گھر کا یا کرنٹ بل، رینٹ وغیرہ کے ایشوز ہیں. اس کے پاس ہے، اس کی ارننگ، کمائی ہے اس کے پاس، لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے. تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کی ضرورت جو ناکافی ہو رہی ہے وہ کافی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت ہے تقریباً، کشتیوں کے اونرز کو مسکین کہا ہے. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، یہ کشتی، شپ، کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. اس کا مطلب آپ کوئی گاڑی والا ہے، کسی کی کمائی ہے، ایک آدمی جو ہے ایک تنخواہ پر کام کر رہا ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ہو سکتا ہے مستحق ہے، اس کی حالت کو دیکھنا چاہیے. اور مسکین کے بارے میں آپ کو حدیث میں بتا دوں، مسکین وہ نہیں ہے جو دروازہ کھٹکھٹائے لوگوں سے جو ہے لقمہ مانگے کہ کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو، 2 روٹی دے دو، کچھ دے دو کھانے کے لیے. بلکہ مسکین وہ ہے جس کو پہچانا جائے، پہچان کے واقعی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اس کی تنخواہ اس کے لیے کافی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کی جائز اور واجب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اس کو پہچانا جائے. جو دروازہ کھٹکھٹائے وہ مسکین نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو لیکن یہ فقیر سے تھوڑا بہتر حالت میں ہوتا ہے. یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا تاکہ اس کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے. کتنے ہو گئے؟ 2، فقیر اور مسکین. نمبر 3، زکوٰۃ اصولی پر کام کرنے والے جن کے لیے سیلری فکس نہیں ہے، یعنی حکومت کی طرف سے، حاکم وقت بادشاہ کی طرف سے زکوٰۃ اصولی پر کام کرنے والے ہیں. مالداروں سے زکوٰۃ لینا، لا کر بیت المال میں جمع کرنا، ان کا کام ہے، یہ ڈیوٹی ہے ان کی، ان کے لیے سیلری نہیں ہے. تو یہ جب زکوٰۃ وصول کرنا، جا کر لوگوں سے لانا دینا، حساب کتاب ہوتا ہے اس میں باریک، تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اس کے لیے تو کوئی انکم نہیں ہے، بیچارہ یہ زکوٰۃ وصولی کا ہی کام کرتا ہے. اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے. سمجھ میں یہ بات؟ کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4، المؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو نرم کرنے کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ایک آدمی جو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب اس کی ضرورت ہے
وہ مستحق ہو گیا اس لیے کہ اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، اس کو بے دخل کر دیا گیا جائیداد سے، اس کو کمپنی سے نکال دیا گیا، پریشان حال ہے، تو اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان پر، کہ ایمان پہ جمع رہے، ہم بھائی ہیں، ہم ساتھ دیں گے آپ کا، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص اس کو ایمان، تاکہ اس کا وہ یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کیا فائدہ، میں ایمان لے آیا، میں مسلمان بن گیا، کوئی میری مدد کرنے والے نہیں ہیں، میری ضرورت پوری کرنے والے کوئی مسلمان آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کمزور ہو کر واپس نہ چلا جائے کفر کی طرف، تو اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی زکوٰۃ کے مال سے۔ اسی طریقے سے اس کیٹیگری میں یا اس ٹائپ میں جو چوتھی قسم ہے، اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے، وہ کافر بھی آئیں گے کہ جن سے امید ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جائے تو یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، یا ان کے شر سے وہاں موجود مسلمان محفوظ رہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کافر ہے تو ایمان لے آیا، نیو مسلم ریورٹ ہو گیا، دے دیا اس کو زکوٰۃ کا مال۔ اسی طریقے سے وہ بھی آئیں گے جو کافر ہیں، ضرورت مند ہیں وہ لوگ، اگر ہم ان کو مال دیں گے تو وہ لوگ خوش ہویں گے، ارے مسلمان اتنے اچھے، اسلام اتنا اچھا دھرم ہے کہ پیسہ دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اعراب کہتے تھے، اے لوگوں کلمہ پڑھو، اے لوگوں ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آپ کو فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی پاورفل ہے، وہاں مسلمان غریب رہتے ہیں یا مسلمان ہیں کمزور ہیں، اگر اس کو پیسہ دے دیا جائے تو اس کے شر سے، یہ چونکہ مسلمان زکوٰۃ دیں گے تو اس کے شر سے وہاں کمزور مسلمان محفوظ رہیں گے، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، گردنوں کو آزاد کرنے۔ کیا مطلب گردنوں کو آزاد کرنے؟ غلام ہے، لونڈی ہے کسی کافر کے پاس، آزاد کرنے کی۔ اسی میں قیدیوں کو بھی، مسلمان جو قیدی ہیں، کسی کے پاس قید ہیں اور کوئی پیسوں کا معاملہ ہے تو پیسے دے دیں گے تو وہ آزاد ہو جائے گا، قید سے آزاد، اس کی ضرورت پوری ہوگی پھر، کیونکہ وہ قید میں ہے، اس کا گھر کیسے چلے گا، بیچارہ پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ نمبر 6، قرض دار۔ نمبر 6، قرض دار۔ قرض دار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے اپنی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، نمبر 2 کسی اور کے لیے 3rd بن کر اس نے قرض لیا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلی چیز، اپنی جائز ضرورت کے لیے اس نے قرض لیا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ قرض ادا کر کے چھٹکارا پا لے اس بوجھ سے اور ایک آرام سے زندگی اپنی گزارے۔ نمبر 2، ایک جھگڑا ہوا پیسوں کو لے کر، مال کو لے کر، اور ڈر تھا کہ دونوں لڑ پڑیں یا 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، تو تیسرا شخص آتا ہے، بولتا ہے کیوں لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کو، اس ہونے والے فتنے کو بند کرنے کے لیے اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں اس کو پے کروں گا، تو یہ اس کا اپنا خود کا نہیں ہے، جھگڑے ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے اوپر اس کو قرض کو لے لیا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ پے کرے اور وہ جھگڑا جو ہونے والا تھا جو اس نے ختم کر دیا۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں۔ کیا مطلب؟ مجاہدین۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والے مدارس کے بچے بھی اس میں علماء نے فتوے دیے ہیں۔ ایک تو مجاہدین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اسی طریقے سے قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، ایک تو زبان سے، اس سے تلوار سے ہوتا ہے، قلم سے، تو اس سلسلے میں بھی نصوص آئے ہیں، اسی لیے علماء کے فتوے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا بشرطے کہ وہ مستحق نہ ہو، مالدار نہ ہو۔ بعض مالدار بچے بھی پڑھتے ہیں جن کی فیس باقاعدہ دی جاتی ہے، لیکن کچھ غریب بچے بھی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے مدارس میں بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ 8ویں اور آخری قسم، مسافر۔ ایک آدمی سفر پر گیا اور پیسے نہیں ہیں اس کو لوٹنے کے لیے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، اب ضرورت ہو گئی اس کی، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے منزل پر خیر سے پہنچ جائے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ کیا میری جو زکوٰۃ نکلتی ہے ان سب کو تھوڑا تھوڑا دوں میں؟ جو 2.5% میں نے بتایا، مثال کے طور پر 10,000 ریال میری زکوٰۃ نکلتی ہے، تو میں کیا کروں؟ سب کو دوں یا ایک کو دوں؟ دونوں جائز ہیں، سب کو دیں یا کسی ایک کو دیں، صرف فقیر کو دے رہے ہیں آپ۔ اور بعض علماء نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، آج کے فقیر کو آپ زکوٰۃ دے کر مستحق بنا ایسا قابل بنا دیجئے کہ آئندہ سال وہ مستحق نہ رہے۔ آج کا فقیر ہے، مسکین ہے،
آپ زکوٰۃ دے کر اس کو کوئی کاروبار لگا کر پیسوں سے زکوٰۃ سے کہ وہ کمائے ارن کرے، آئندہ سال وہ پھر فقیر کیٹیگری میں یا مسکین کیٹیگری میں نہ آئے بلکہ خود کمانے والا بن جائے الحمدللہ. تو یہ بہت اچھا مشورہ ہے جو اہل علم نے دیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے دوسری بات، کسی مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ظاہر بات ہے ضرورت مندوں کا حق ہے تو ضرورت مندوں کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی شخص کو، بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب میں سے کسی شخص کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا. یہاں چھوٹی سی بات، سید جو ہوتے ہیں، بعض لوگ حقیقت میں سید ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعض لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی سید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور وہ اس کو بیت المال، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ایک بات، پہلی بات، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے اور بیت المال کا انتظام نہیں ہے وہاں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے اور مسکین ہے، بنو ہاشم میں سے، بنو عبد المطلب میں سے ہے، سید ہے، بیت المال کا انتظام نہیں ہے، کیا زکوٰۃ دی جائے گی؟ جی ہاں دی جائے گی. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا یا سید کو؟ اس لیے کہ ان کی جو ضرورتیں تھیں وہ بیت المال سے پوری ہوتی تھیں. بات کو سمجھیے. 10 منٹ باقی ہے 1 گھنٹے کو، 1 گھنٹے کا درس ہے نا، 10 منٹ باقی ہیں ابھی، تو سنیے آرام سے. سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیوں؟ بیت المال سے ان کا خرچ آتا تھا. آج اس کا انتظام نہیں ہے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شخص آج فقیر ہے، بنو ہاشم میں سے، ہاشمی ہے کوئی، بنو عبد المطلب سے، قریشی ہے، ٹھیک ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں. ٹھیک ہے. چلیے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ رشتہ دار 2 قسم کے ہیں. نمبر 1، وہ رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پر واجب ہے، جیسے میری بیوی، میرے بچے، ان سے میرا رشتہ. یہ کون ہے؟ عورت میری بیوی ہے، اس کا خرچ مجھ پر واجب ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری اولاد ہے، ان کا خرچ مجھ پر واجب ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے والدین ہیں، ان کا خرچ مجھ پر واجب ہے. ان کو زکوٰۃ دے دوں گا میں. کیوں؟ ان کو خرچ دینا ہے بھائی، ان کو زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، تو میں زکوٰۃ کیوں دوں گا؟ لیکن سیکنڈ ٹائپ آف ریلیٹیوز، وہ رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پر واجب نہیں ہے، جیسے خالہ، چاچا، ماموں، رشتہ دار، ریلیٹیوز ہیں، قریب کے دور کے، ننیال ددیال میں. وہ لوگ اگر ضرورت مند ہیں، مسکین، فقیر وغیرہ، تو ان کی ضرورت پوری کی جائے گی زکوٰۃ کے مال سے. آپ کو ڈبل اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی. ٹھیک ہے. چلیے جی، بھائی اور بہن بھی اگر ضرورت مند ہے تو افضل ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے. اور یہاں ایک بات بتاؤں میں، 1 منٹ، آدھا منٹ. لوگ دور چیک کرتے ہیں کہ کہاں مسکین ہے، پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں، محلے میں جو رشتہ دار رہتے ہیں جو مسکین ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، بولتے نہیں ہیں آپ کو اپنی ضرورتیں. ان کا حق زیادہ ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ کا مال دیں. آپ نہیں دے کر پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر دور اپنی زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں. غلط ہے. ان کا حق زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں. میں زکوٰۃ یہیں دوں یا اپنے ملک بھیج بھی سکتا ہوں؟ علماء نے کہا افضل یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں دیجیے، اگر وہاں 8 قسم میں سے کوئی لوگ پائے جاتے ہیں. نہیں تو آپ منتقل کر سکتے ہیں اگر ضرورت وہاں ہے. تو یہاں نہیں ہے ضرورت، وہاں ضرورت ہے، تو زکوٰۃ آپ مستقل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیا بیوی مالدار، بیچارے غریب شوہر، اللہ شوہروں کو غربت سے بچائے. آمین بولیے. آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے عام دعا ہے، آپ تو اچھے خاصے لوگ ہیں، کھاتے نہیں. اللہ تعالیٰ شوہروں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی بیوی کا پورا خرچ اٹھائے. اگر کوئی شوہر غریب ہے، بیوی کے پاس پیسہ ہے، کیا وہ شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے؟ جی ہاں. خرچ واجب نہیں ہے نا، شوہر کا خرچ بیوی پر واجب نہیں ہے، بیوی کا خرچ شوہر پر واجب ہے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. چلیے، اسی طریقے سے زکوٰۃ واجب ہونے، میری زکوٰۃ رمضان میں واجب ہوتی ہے، کیا میں شعبان میں زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل. بیفور نکال سکتے ہیں، آفٹر نہیں نکال سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. میری زکوٰۃ رمضان میں واجب ہوتی ہے،
میں شعبان میں نکالنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ غریبوں کا تک زکوٰۃ پہنچ جائے اور رمضان کا اچھا گزرے. بہت اچھا ارادہ ہے آپ کا, دیجیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے, حدیث موجود ہے اس سلسلے میں اور علماء کے فتوے موجود ہیں. لیکن فرض ہونے کے بعد ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے اسی جی آ رہا ہے سب آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا, کاروباری لوگ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے ہم نے بتا دیا. کیا مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ہم نے بتا دیا. اس میں اگر مستحق لوگ ہیں, فقیر عام طور پر ہوتے ہیں, بچے دو قسم کے ہوتے ہیں, فیس دینے والے, فیس نہیں دینے والے, تو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے بتا کر کے بھئی یہ اس کے لوگوں کا حق ہے وغیرہ. کیا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ دے دیجئے بہن کو, چاچی کو, خالہ کو, جو بھی رشتہ دار ہیں یا جو بھی مستحق ہیں. تجارتی مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں ہم نے بتا دیا کہ سونا یا چاندی کا برابر نصاب ہو, 1 سال کا گزر ہو اور نصاب کو پہنچے آپ کے پاس جتنا مال تجارت کا رکھا ہوا ہے. زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے, شروع میں یا جب نکالتے ہیں تب, کیونکہ سال کا ہوتا ہے نا یہ. تو آج میرے پاس پیسے آئے, آج میرے پاس گولڈ آیا, جیسے کسی کے پاس آج گولڈ آ گیا, تو پھر آج کا جب میں 1 سال کے بعد دوں گا تو آج کا جو ریٹ ہے اس کا حساب لگاؤں گا, یا 1 سال کے بعد جب میں نکالوں گا زکوٰۃ اس وقت کی قیمت دیکھوں گا میں. دوسری بات صحیح ہے کہ جب آپ نکالیں گے زکوٰۃ اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے, اس وقت کی کیا قیمت ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. کیا مستعمل چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی جیسے گھر وغیرہ ہے؟ نہیں, ہم نے بتا دیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کی ہیں مختصر. اچھا, اس میں اور ایک چیز, جو زمینی پیداوار ہوتی ہے نا, اس میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہوتا ہے. اگر آسمان کی بارش وغیرہ سے اس کی سیرابی ہوئی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے. اگر نہیں دوسری طریقے سے ہوئی ہے, یعنی خود پانی وغیرہ سینچا گیا, پہنچایا گیا ہے, تو اس کا 20واں حصہ ہے. اور جانوروں کی زکوٰۃ ہم نے ذکر نہیں کی ہے, اور بھی بہت سارے زکوٰۃ کے بعض مسائل تھے. ہم نے چونکہ ایک گھنٹے کا وقت تھا, ختم ہو رہا ہے ابھی, تو ان کو نہیں چھڑا ہم نے, اس کو ذکر نہیں کیا. جو ضروری باتیں تھیں وہ ہم نے بیان کر دی. لہٰذا آپ اللہ سے ڈریں, میں اللہ سے ڈروں. زکوٰۃ کے بارے میں چیک کریں کہ ہم پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہے. اور ایک ضروری کام, اللہ سے ڈرتے ہوئے دیکھنا کہ زکوٰۃ ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے. دوسری ضروری چیز, کس کو دے رہے ہیں اس کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے. علماء موجود ہیں, آپ علماء سے پوچھیں, علماء سے رابطہ کریں. اور کتنی بہتر چیز, جیسے یہاں جمعیت الاحسان ہے, ایک کمیٹی گورنمنٹ نے مقرر کی ہے کہ آپ اپنا زکوٰۃ کا مال دیجئے. وہ لوگ مستحق, تو ان کو پتہ ہے کون مستحق ہے, دے دیں گے. ہمارے پاس اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے عام طور پر. زکوٰۃ کی ساڑیوں کے نام سے ساڑیاں, آؤ غریب عورتیں آ رہی ہیں, ساڑیاں لے کے جائیں. ارے ساڑیاں کیسے دے رہے بھائی, ساڑیاں ہیں ان کے پاس, آپ زکوٰۃ کی ساڑیوں کے نام سے سستی جو ہے ساڑیاں لا کر دے رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ ایک باقاعدہ سسٹم ہے, ایک اس کا طریقہ کار ہے, اس کا حساب کتاب ہے, جو ابھی آپ نے سنا ہے مختصر. لہٰذا اللہ سے ڈریں اور باقاعدہ انتظام ہو, جیسے خاندان والے ایک انتظام کریں, بھائی ہمارے پاس کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے, کتنی واجب ہے. علماء سے رابطے نہیں ہوتے ہیں. بڑا مسئلہ کیا ہے, علماء سے پوچھا نہیں جاتا ہے. ایک چیز چلی آئی خاندان میں جس کو پرمپرا کہتے ہیں, خاندانی, بھائی ہمارے پاس دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں. ارے کیسے دے رہے ہیں آپ, کیا صحیح دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یا ایک جگہ آپ رہتے ہیں, دوست احباب ہے, یا ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں, تو آپ لوگ چیک کریں, یا اپنے پاس جہاں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے وہاں دیکھیں کہ باقاعدگی کے ساتھ, حساب کتاب کے ساتھ اس کا انتظام اگر ہو تو بہت اچھی چیز ہے. اور باقاعدہ ان لوگوں کی لسٹ بنائی جائے جو مستحقین ہوتے ہیں, چاہے عزیز و اقارب میں ہو, یا محلے میں ہو, یا شہر میں ہو, یا ملک میں ہو. باقاعدہ ان تک زکوٰۃ کا مال پہنچانا چاہیے, اس کا انتظام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے محنت چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی, ایسا علم جس سے ہمیں فائدہ ہو, ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. عورتیں اللہ سے ڈریں, سونے کے اپنا دیکھیں, چیک کریں. اور ایک بات, آخری بات جو ذہن میں آ گئی, 5-6 سال سے زکوٰۃ واجب تھی, نہیں دیے, اب کیا کریں؟ 5 سال سے ہم کما رہے ہیں اور زکوٰۃ ہم پر واجب ہے, نہیں دی, تو اس کا باقاعدہ توبہ کے ساتھ اس کا حساب کرتے ہوئے پوری 5 سال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. یہ نہیں کہ 5 سال سے تھی زکوٰۃ, توبہ کر کے اس سال کی نکال دیے, نہیں. 5 ایئرس کتنے پیسے آپ کے پاس زکوٰۃ کے پڑے ہوئے تھے, کتنا نکالنا تھا, اس کا حساب ہوگا باقاعدہ. اس کے بعد آپ نکالیں, دیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ جاری ہے, آئندہ ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر.
اگر کوئی بھی سوالات آپ کے ہیں تو بعد میں رابطے کریں، چاہے مجھ جیسے طالب علم سے ہوں یا علماء اکرام سے ہوں یا اسٹوڈنٹس آف نالج جو کہتے ہیں ان سے ہوں، علماء سے رابطہ کریں۔ زکوٰۃ کے بڑے باریک مسائل ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی میں آپ جو ہے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔